بڑی بے شرم لڑکی ہے، آخری مہینے چل رہے ہیں پھر بھی ڈٹائی سے آفس آ رہی ہے۔ آفس کولیگ اسے حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ 7 منتھ پریگننٹ تھی، جاب کرنا اس کی شدید مجبوری تھی۔ آخری آفس کی لڑکیوں نے باس کو شکایت لگا دی۔ دوسرے دن طلال شاہ نے اسے اپنے آفس بلوا لیا۔ مس زوہا، اب آپ گھر پر آرام کیجیے، اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا تو زوہا گڑ گڑانے لگی۔ سر، میں بیوہ ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں۔ طلال شاہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے سانس پھولا ہوا تھا۔ اوہ، ویری سیڈ، آپ کی تنخواہ گھر بیٹھ کر ملے گی، ڈونٹ وری۔ طلال کی تسلی پر زوہا نہیں جانتی تھی کہ کچھ مہینوں بعد وہ بچے کی خاطر اس سے نکاح۔ یہ کیا مصیبت پال لی تم نے اپنے سر، اب اس جنجال سے چھٹکارا حاصل کرو۔ بھابھی کے لہجے میں نفرت تھی۔ بھابھی، یہ تو اللہ کی دین ہے، بھلا میرا یا اس معصوم کا اس میں کیا قصور؟ زوہا کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ اوہو، تو بیوی اسے پالے گا کون؟ اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ اور سب سے بڑی بات، تمہیں یہاں بیٹھ کر کون کھلائے گا؟ پہلے ہی ہمارے 4 بچے ہیں، ہم انہیں پالیں گے تمہیں یا تمہارے ہونے والے بچے کو؟ جب تمہارے سسرال والوں نے تمہیں عدت میں ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا تو پھر تم ان کی نسل کو پال کر ثواب کماؤ گی؟ چلو آج ہی شام کو میرے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کے پاس، ابھی اتنے دن نہیں ہوئے ہوں گے۔ نرگس بھابھی نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ زوہا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ رات کو بستر پر لیٹی وہ بے آواز رو رہی تھی۔ یا اللہ، مجھ پر اتنی ہی آزمائشوں کا بوجھ ڈال جتنا میں اٹھا سکوں۔ اس نے اپنی نم آنکھیں صاف کی تھی۔ صرف 1 مہینے پہلے ہی اس کے شوہر کا اچانک انتقال ہو گیا تھا۔ شوہر کے انتقال کے فقط 1 ہفتے بعد ہی سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا کہ کہیں گھر سے حصہ نہ دینا پڑ جائے۔ جب وہ بھابھی کے گھر آئی تو اس پر یہ قیامت خیز انکشاف ہوا کہ وہ حاملہ ہے۔ اس نے صرف گھر پر ہی ٹیسٹ کیا تھا اور اس میں ہی ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ جب بھابھی کو بتایا تو ان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ پھر اسی شام وہ زوہا کو زبردستی لیڈی ڈاکٹر کے کلینک میں لے گئی۔ آپ کا بچہ پورے 3 منتھ کا ہے، ڈاکٹر نے زوہا کا چیک اپ کرنے کے بعد مسکرا کر بتایا۔ لیکن نرگس بھابھی جلدی سے کہنے لگی، بچہ ضائع کرنے والی دوائی دے دیں ڈاکٹر صاحبہ، ابھی 1 مہینے پہلے اس لڑکی کا شوہر مر گیا، سسرال والے اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں، تو بچہ کیسے پالیں گے ہم غریب لوگ؟ یہ سن کر ڈاکٹر حیرت سے نرگس بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ ساتھ ہی ان کی نظر اس کم عمر لڑکی پر پڑی جو بہت مایوس اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ انہیں بھی اس لڑکی پر ترس آیا، لیکن ڈاکٹر نرگس بھابھی کو تیز لہجے میں کہنے لگی، جب بچہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، اس کے پورے اعضاء بن چکے ہیں، تو پھر آپ یہ گناہ اپنے سر کیوں لینا چاہتے ہیں؟ نرگس بھابھی کو تو ڈاکٹر کی بات پر بہت غصہ آ گیا تھا۔ تبھی دل ہی دل میں غصہ دبا کر نرم لہجے میں کہنے لگی، ارے ڈاکٹر صاحب، آپ خود سوچیں کہ یہ لڑکی ابھی تو عدت میں ہے، میں مجبوری میں اسے آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ ایک بچے کی ماں بن جائے گی تو کون اس سے دوسری شادی کرنے آئے گا؟ بس آپ میری بات مانیں، وہ دوا دے دیں۔ نہیں، معذرت، میں یہ گناہ نہیں کر سکتی، کسی معصوم جان کو مار کر میں خود کو گناہ گار نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر نے نرگس بھابھی کو مایوس کر دیا، لیکن زوہا دل کے دل میں خوش ہوئی تھی۔ وہ کہاں اب اس ننھی سی جان کو ختم کرنے پر راضی تھی، لیکن نرگس بھابھی یہ سب زبردستی کروا رہی تھی۔ پھر اگلے دن کہنے لگی، ڈاکٹر نے تو ہمارا کام نہیں کیا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تجھے ایک دائی کے پاس لے جاؤں، وہ تھوڑے سے پیسے لے کر ہمارا کام کر دے گی۔ یہ سن کر وہ سخت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ نرگس بھابھی کے 4 بچے تھے۔ عدت میں ہونے کے باوجود زوہا نے پورے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے رکھی تھی۔ وہ بیچاری صرف 2 وقت کا کھانا کھلاتی، لیکن بھائی کے گھر اس کی حیثیت کسی نوکرانی سے کم نہیں تھی۔ نرگس بھابھی کی یہی تو سوچ تھی کہ اگر یہ پریگننٹ ہو گئی اور اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو یہ گھر کا کام کیسے کرے گی؟ تبھی تو وہ زوہا کو اس حالت سے نجات دلانا چاہتی تھی۔ دائی کا سن کر تو اس کا خوف سے برا حال تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا کیا حال کرنے والی ہے، تبھی کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کرے تو کیا کرے۔ اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچتا تھا کہ اس گھر کو چھوڑ دینا۔ وہ کافی دیر تک پریشانی سے آنسو بہاتی رہی کہ کرے تو کرے کیا۔ بالآخر اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شوہر کے مرنے کے بعد اب اس کا کوئی سہارا نہیں ہے،
لیکن خدا سے بڑا سہارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ سوچ کر اس نے مطمئن ہو کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ شارق کے ساتھ گزارا گیا وقت بہت تھوڑا لیکن بہت اچھا تھا۔ گو کی عمر میں وہ اس سے بہت بڑا تھا، لیکن پھر بھی زوہا نے سمجھوتا کر لیا تھا اپنی زندگی کے ساتھ، اور وہ خوش تھی۔ لیکن سسرال والوں کی اس کی خوشی ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ اس نے شروع سے ہی غربت میں اپنی زندگی گزاری تھی، لیکن شوہر کے گھر آ کر تھوڑا سکون ملا تھا، کیونکہ شارق کی اپنی دکان تھی۔ کاروبار اچھا تھا، لیکن خوشیاں پل بھر میں خاک میں مل گئیں جب اس کا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ تو اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، اسے کیا معلوم تھا کہ وہ ایک لاش کی صورت میں گھر آئے گا۔ قیامت اس پر ٹوٹ کر برسی تھی۔ صرف شادی کے 4 مہینے بعد ہی وہ بیوہ ہو کر شوہر کی میت سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ ساس نے تو اسی وقت اسے کوسنا شروع کر دیا تھا کہ یہ ہے ہی منحوس، اسی کی وجہ سے میرا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ عدت میں تھی جب ساس جیٹھ جٹھانی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا، اور پھر اس نے بھائی کی دہلیز پکڑ لی۔ اور کہاں جاتی؟ ماں باپ تو زندہ نہیں تھے، لیکن نرگس بھابھی بھی کسی ڈائن سے کم نہیں تھی جس نے اس کی زندگی، اس کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ لیکن ان کی خوشی کی خاطر اپنے بچے کو ہرگز کھونا نہیں چاہتی تھی۔ یہی سوچ کر ایک بہت بڑا فیصلہ کیا تھا۔ کالی چادر میں لپٹی زوہا کو دیکھ کر تمکین حیران رہ گئی تھی۔ وہ اس کی دوست تھی۔ زوہا نے سارے معاملات اس کے سامنے رکھ دیے۔ دیکھو زوہا، تم جانتی ہو میں خود کرائے کے گھر میں رہتی ہوں، میں تمہارا خرچہ نہیں اٹھا سکتی میری بہن، اس لیے تمہیں اپنا خرچہ خود اٹھانا پڑے گا۔ اس کی بات پر زوہا کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ فکر مت کرو تمکین، بس تم مجھے اس گھر میں اپنے ساتھ سر چھپانے کے لیے ٹھکانہ دے دو، میں کر لوں گی کوئی نوکری وغیرہ، اور پھر میری تکلیف، میری پریشانی خدا بھی جانتا ہے۔ تمکین نے اسے مسکرا کر تسلی دی۔ وہ اس کی بہت پرانی دوست تھی، گو کہ تمکین اس سے عمر میں بہت بڑی تھی، لیکن وہ اس شہر میں نوکری کرتی تھی کسی بہت بڑی کمپنی میں، جبکہ وہ ساری تنخواہ اپنے گھر گاؤں بھجواتی تھی۔ یوں زوہا بھی اس کے ساتھ رہنے لگی۔ پھر ایک دن تمکین کہنے لگی، میں نے تمہاری بات کی ہے اپنے آفس میں، تمہاری تعلیم بہت کم ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ تمہیں رکھ لیں گے اور تنخواہ بھی دیں گے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ بس اس کی دوائیوں اور ڈیلیوری کا خرچہ نکل آئے، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ یوں وہ اس کمپنی میں نوکری کرنے لگی۔ معصوم سادہ سی لڑکی، اور بہت کم عمر، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ بڑی کالی سیاہ چادر میں اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی۔ اس نے تمکین کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ کسی کو یہ بات نہ بتائے۔ یہ کمپنی طلال شاہ کی تھی، جو مہینے میں 1-2 بار ہی اس فیکٹری میں چکر لگاتا تھا۔ اس دن بھی زوہا کو ایک فائل پہ سائن کروانے کے لیے مینیجر کے پاس جانا تھا کہ لفٹ خراب ہو گئی۔ مجبوراً اسے سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر جانا پڑا، لیکن ایسے میں اس کی حالت بری ہو گئی تھی۔ اسے 5واں مہینہ لگ رہا تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ سانس پھولنے کی وجہ سے ابھی جان نکل جائے گی۔ وہ کھڑی ہانپ رہی تھی جب ایک دم ہی طلال شاہ اپنے آفس سے نکل کر لفٹ کی طرف آیا تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا جو سیڑھیوں کی گرل پکڑے بری طرح ہانپ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا اس کی طبیعت خراب ہو، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ لڑکی بلا کی کم عمر لگ رہی تھی، اور اس آفس میں بالکل نہیں۔ وہ چونک کر اس کے پاس آئے تھے۔ سنجیدہ مزاج، اونچا لمبا قد، بلا کا ہینڈسم، وہ کمپنی کا آنر، لیکن ایک بہت درد دل انسان تھا۔ اینی پرابلم؟ وہ زوہا کے پاس آ کر بولا تو وہ چونک کر کچھ گھبرا کر پلٹی تھی۔ سامنے کھڑے کمپنی کے مالک کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ تبھی ہاتھ میں پکڑی فائل بھی زمین پر جا گری۔ بڑی مشکل سے جھک کر وہ فائل اٹھانے لگی، لیکن طلال شاہ نے اس کی حالت دیکھ لی تھی۔ وہ جسمانی صورتحال سے پریگننٹ لگ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ ایسی حالت میں یہ لڑکی کام کر رہی تھی۔ خواتین ہونے کے باعث وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے خود ہی فائل اٹھا کر زوہا کے ہاتھ میں تھما دی، جسے سرخ چہرہ اور ماتھے پر پسینہ لیے اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ تھینک یو سر۔ وہ سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا، لیکن یہ لڑکی اس کی یادداشت کا حصہ بن گئی تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور زوہا کی جسمانی حالت بھی بدل رہی تھی۔ ساری لڑکیاں اسے دیکھ کر نخوت سے ناک چڑھاتی، کتنی بری لگتی ہے، حالت دیکھو اس کے جسم کی، شرم ہی نہیں آتی، اس حالت میں بھی نوکری کر رہی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس آفس میں مرد بھی ہیں، پھر بھی منہ اٹھا کر روزانہ چلی آتی ہے۔ گھر کیوں نہیں بیٹھ جاتی ہے؟ جتنے منہ اتنی باتیں۔ کوئی اس کی مجبوری نہیں سمجھتا تھا۔
جو کپڑے اس کے پاس تھے وہ بھی اب اسے کافی تنگ ہوتے جا رہے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کے پاس جو بڑی کالی چادر تھی اس نے اس کے پورے وجود کو ڈھک رکھا تھا۔ پیٹ دھیرے دھیرے پھولتا جا رہا تھا۔ آج بھی وہ جو قمیض ٹراؤزر پہن کر آئی تھی وہ اسے کافی ٹائٹ تھا۔ پیٹ کی جگہ سے تو قمیض کافی ٹائٹ لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے یہی سوچ رہی تھی کہ اس بار جب تنخواہ ملے گی تو اپنے لیے نئے سوٹ خرید لے گی۔ ابھی وہ چیئر پر بیٹھی کام کر ہی رہی تھی جب گرمی کی شدت سے اس نے چادر کو تھوڑا اوپر اٹھایا تاکہ اسے کچھ ہوا لگ سکے۔ تبھی اس کا وجود چادر اوپر اٹھتے ہی نظر آنے لگا تھا۔ پاس بیٹھی دونوں لڑکیاں بڑی حقارت سے اسے دیکھ کر کہنے لگی، یہ کیا بے شرمی پھیلا رہی ہو تم؟ ہاں، ذرا شرم نہیں ہے تم میں؟ حالت دیکھو اپنی، اوپر سے اتنے ٹائٹ کپڑے پہن رکھے ہیں۔ تمہارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ لوز کپڑے خرید کر پہن سکو۔ ان کے یوں بلند آواز میں بولنے پر سامنے بیٹھے کچھ مردوں نے بھی اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ زوہا نے اپنی چادر جلدی سے ٹھیک کی تھی، پھر خفکی سے ان لڑکیوں سے کہنے لگی، آپ اتنا اونچا کیوں بول رہی ہیں؟ پلیز آہستہ آواز میں بھی تو مجھے کہہ سکتی تھی۔ لیکن وہ فوراً ہنس کر کہنے لگی، کیوں بھائی، تمہارا یہ ڈھول جیسا پیٹ سب کو تو نظر آ ہی رہا ہے۔ سب کو ہی پتہ ہے کہ تم پریگننٹ ہو، اور مجھے تو لگتا ہے یقیناً کسی بوائے فرینڈ کا ہی چکر ہوگا، تبھی تو اس حالت میں بھی تمہیں نوکری پر آنا پڑ رہا ہے۔ کسی نے اس بچے کی ذمہ داری لی ہی نہیں ہوگی۔ ان کی ایسی کڑوی کسیلی باتوں نے زوہا کو اندر تک توڑ دیا، لیکن وہ ان کو پلٹ کر جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ صاف اپنے کانوں سے لوگوں کی باتیں سنتی، پھر اس دن کینٹین میں بیٹھ کر وہ آنسو بہا رہی تھی۔ تمکین اسے تسلی دینے لگی۔ وہ اتفاق سے اس سے ملنے آ گئی تھی، ورنہ تمکین کی جاب دوسرے آفس میں تھی۔ وہ زیادہ اس کے پاس نہیں آتی جاتی تھی۔ سب لڑکیاں مجھے دیکھ دیکھ کر باتیں بناتی ہیں، ایسے گھورتی ہیں جیسے میں نے کوئی جرم کر لیا ہو۔ تمکین اسے تسلی دینے لگی، تم نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ سب خدا کی مصلحت ہے، تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ لڑکیاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ زوہا خوفزدہ لہجے میں کہنے لگی، ایک لڑکی کہہ رہی تھی کہ اس سے ہم آفس سے نکلوا کر رہیں گے، شاید وہ مجھے جاب سے نکلوا دیں۔ وہ پریشان تھی، صرف 2-2.5 مہینے ہی رہ گئے تھے اس کی پریگننسی کو۔ ایسے میں وہ شدید ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ تمکین اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ کچھ نہیں کر سکتی ہیں، وہ بھی یہاں کی ملازم ہیں۔ زوہا اس کی تسلی پر خاموش ہو گئی، لیکن ان لڑکیوں نے جو کرنا تھا وہ کر دکھایا۔ تبھی تو سب مل کر طلال شاہ کے آفس میں پہنچ گئی تھی۔ سر پلیز آپ ہی ہماری بات سن لیجئے، کیونکہ مینیجر سے ہم نے یہ بات کہی تو انہوں نے ہماری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں مس زوہا سے بہت ہمدردی ہے۔ سر ہمیں شرم آتی ہے، اس آفس میں مرد بھی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ روزانہ ایسی حالت میں آفس چلی آتی ہے، کچھ تو خیال کرنا چاہیے انہیں ہم جیسی لڑکیوں کا۔ وہ سب مل کر زوہا کے بارے میں ایسے بات کر رہی تھی جیسے اس نے کوئی بہت شرمناک کام کر دیا ہو۔ طلال شاہ بھی حیرت سے ان کی بات، پھر وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، آپ اس لڑکی کو بلائیں، میں سمجھا دیتا ہوں، وہ ایسی حالت میں جاب پر نہیں آ سکتی جو سب کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہیں۔ وہ لڑکیاں خوش ہو گئی تھی کہ اب تو زوہا کی چھٹی، طلال شاہ ضرور اسے جاب سے فارغ کر دے گا۔ تھوڑی دیر بعد ہانپتی کانپتی ہوئی پھولی ہوئی سانس کے ساتھ زوہا اس کے آفس میں آئی تھی۔ طلال اس لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا، یہ تو وہی تھی۔ دیکھیں مس، آپ کی گھر والوں کو کچھ خیال کرنا چاہیے، میرا خیال ہے ایسی حالت میں آپ اپنے گھر ریسٹ کریں، اس لیے کل سے کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ شکل سے مجبور اور بے بس نظر آ رہی تھی، لیکن طلال شاہ اس لڑکی کی خاطر باقی ورکرز کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کے شوہر کو احساس کرنا چاہیے آپ کی اس حالت کا۔ میرا نہیں کہ خیال کسی بھی خواتین کو ایسی حالت میں اتنا سخت کام کرنا چاہیے۔ آپ اپنا حساب لے لیجیے اکاؤنٹ سے۔ طلال شاہ اسے نوکری سے نکال رہا تھا، تبھی اس کے آنسو ٹپک ٹپک کر ٹیبل پر گرنے لگے۔ اسے روتے دیکھ کر وہ چونک گیا تھا۔ سر آپ پلیز مجھے جاب سے مت نکالیں، میں بہت مجبور ہوں، میں بیوہ ہوں سر، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں، ورنہ اتنی مجبوری کی حالت میں کبھی بھی جاب نہیں کرتی۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ معصوم لڑکی طلال شاہ کے دل میں اتر گئی تھی۔ اس کی بیوگی کا سن کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی بہت ہی کم عمر لگ رہی تھی۔ اوہو، بہت افسوس ہوا مجھے یہ سن کر کہ آپ کتنی پریشانی کا شکار ہیں۔ طلال شاہ کی نرم لہجے پر وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید آج یہ کمپنی آنر اسے جاب سے فارغ کرنے والا ہے، لیکن اس کی مجبوری کا سن کر اس نے بہت احساس کیا تھا۔ تبھی کہنے لگا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ گھر پر ریسٹ کیجیے، آپ کی تنخواہ گھر بیٹھ کر ہی ملے گی،
اس حالت میں آپ کو آفس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زوہا کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت تھی، پھر وہ کپ کپاتے لہجے میں کہنے لگی، تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ، آپ کو بہت بڑا احسان ہے مجھ پر۔ وہ بڑی ممنون ہو رہی تھی۔ طلال نے سر ہلا دیا۔ اسے افسوس بھی ہو رہا تھا جب وہ پلٹنے لگی۔ ایسی حالت میں چلنا بھی اس کے لیے مشکل لگ رہا تھا۔ کتنی مجبور اور بے بس لڑکی ہے، اپنوں کی ستائی ہوئی۔ اچانک ہی اس کا دل زوہا کے لیے ہمدردی سے بھر گیا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ کچھ مہینوں بعد ہی اس بیوہ لڑکی کی زندگی کتنی بدلنے والی ہے۔ واہ، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ طلال شاہ جو کمپنی کا آنر ہے، اس نے تمہیں ایسا کہا ہے۔ تمکین کو جب زوہا نے بتایا کہ اب آفس نہیں جائے گی بلکہ گھر پر بیٹھ کر ہی اسے اس کی تنخواہ مل جایا کرے گی، تو وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ سچ میں طلال سر بہت اچھے ہیں، زوہا جھجکتے ہوئے کہنے لگی۔ خدا انہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے، اس کی بیوی بچوں کو ہمیشہ آباد رکھے۔ وہ دل سے دعائیں دے رہی تھی۔ تمکین مسکرا کر کہنے لگی، بچے تو ہیں ان کے، لیکن بیوی نہیں۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ کیا مطلب؟ زوہا چونک گئی تھی۔ میں تو 7 سال سے فیکٹری میں جاب کر رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ طلال شاہ کی بیوی کا دوران ڈیلیوری انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی بیٹی ہے بہت خوبصورت، 5-6 سال کی ہے، کبھی کبھی آتی ہے اپنے بابا کے ساتھ فیکٹری۔ جب سے ان کی وائف کا انتقال ہوا ہے طلال شاہ بہت خاموش رہنے لگے ہیں۔ بہت ہی نیک فطرت انسان ہے۔ تمکین اس شخص کے بارے میں بتا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں زوہا کو یہ سب سننا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ سچ میں ہی دل سے اس انسان کو دعائیں دے رہی تھی جس نے اس کا اتنا احساس کیا تھا۔ اپنوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اسے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا، لیکن شکر تھا کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود تھے۔ وہ اپنی روٹین کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی جب اس نے ایک بری خبر سنائی۔ آپ کا کیس بہت زیادہ پیچیدہ ہے مس زوہا احمد، میرا مشورہ ہے کہ آپ آپریشن کروا لیں، کیونکہ نارمل میں بہت رسک ہے۔ یہ سن کر تو اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ تنخواہ جو مل رہی تھی وہ سب دوائیوں پہ، ڈاکٹروں کے چیک اپ اور خوراک پر خرچ ہو رہی تھی۔ بھلا آپریشن کا اتنا بڑا خرچہ وہ کہاں سے لاتی؟ کبھی گھبرا کر کہنے لگی، لیکن ڈاکٹر صاحبہ آپریشن میں کتنا خرچ آئے گا؟ اس کے لہجے میں بڑی پریشانی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا مایوس چہرہ دیکھا، پھر کہنے لگی، دیکھیں گورنمنٹ میں رسک نہیں لے سکتے۔ آپ کے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، وہاں مریضوں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ کچھ اچھے اسپتال بھی ہیں گورنمنٹ، لیکن وہاں پر سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، تو اس لیے آپ پرائیویٹ آپریشن کروا لیجئے۔ 1.5 سے 2 لاکھ کا خرچہ آ سکتا ہے۔ یہ سن کر تو اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ اکیلی جان اپنے اس بچے کو پیدا کرنے جا رہی تھی، اتنی بڑی رقم کہاں سے؟ بڑی مایوس حالت میں گھر واپس آئی تھی، بس چند دن ہی رہ گئے تھے۔ اس نے روتے ہوئے تمکین کو ساری صورتحال بتائی تھی۔ وہ بھی بڑی پریشان ہو گئی، پھر کہنے لگی، اچھا تم ٹینشن مت لو، اس حالت میں یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ میں طلال شاہ کو درخواست دیتی ہوں کہ تمہاری لون کی۔ زوہا کی تھوڑی پریشانی کم ہوئی تھی۔ وہ تمکین کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، کیا وہ لون دے دیں گے؟ لیکن میں ان کا قرضہ کیسے چکاؤں گی؟ تم زیادہ پریشان مت ہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، سب اللہ پر چھوڑ دو۔ تمکین کی تسلی پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ طلال شاہ نے نہ صرف اسے لون دے دیا تھا، بلکہ جس دن وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی اس دن وہ اسے دیکھنے بھی آئے تھے۔ زوہا بیڈ پر لیٹی تھی، نے دیکھ کر چونک کر اٹھنے لگی تو طلال شاہ مسکرا دیے۔ ارے آپ لیٹی رہیں، دراصل میں پوچھنے آیا تھا کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اس قدر مہربان اور نرم لہجے پر زوہا کا دل نہ جانے کیوں دھڑک اٹھا تھا۔ وہ حیران تھی کہ کوئی مرد اتنی مہربان اور نرم طبیعت کا مالک کیسے ہو سکتا ہے۔ نو سر، آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، آپ کا یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ طلال شاہ مسکرا کر کہنے لگے، ڈونٹ وری، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بتا سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چلے گئے تھے، لیکن زوہا کا دل ان کے قدموں میں لوٹ رہا تھا۔ شہر کے مشہور و معروف ہاسپٹل میں اس کا آپریشن ہو رہا تھا، جہاں پر ساری جدید سہولیات موجود تھی۔ وہ آپریشن کے خوف کی وجہ سے بہت نروس تھی، لیکن اللہ نے اس کی پریشانی دور کر دی۔ اس نے نارمل ڈیلیوری کے ذریعے خوبصورت گول مٹول سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ بچہ اتنا حسین تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے بالکل زوہا کی کاپی ہو۔ وہ اپنے بچوں کو ہاتھوں میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ بالکل اکیلے تنہا اس نے اس بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، شاید اگر طلال شاہ کی مدد نہ ہوتی تو اتنی آسانی سے اپنے بچے کو دنیا میں لانے میں کامیاب نہ ہوتی۔ پھر آفس سے
تمکین بھی چھٹی لے کر آ گئی تھی۔ پھر اگلے دن ایک حیرت کا سمندر اس کی آنکھوں میں تھا جب طلال شاہ اپنی 5 سالہ بیٹی کو لے کر زوہا کو دیکھنے آیا تھا۔ وہ اس کی خیریت پوچھ رہا تھا جبکہ زوہا جھجک رہی تھی۔ ننھا منا سا بچہ اس کے پاس ہی لیٹا ہوا تھا۔ تبھی طلال شاہ کی بیٹی فاطمہ اپنے پاپا سے کہنے لگی، پاپا دیکھیں یہ کتنا کیوٹ ہے۔ وہ اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ طلال شاہ مسکرا کر کہنے لگا، آپ کو کیسا لگ رہا ہے بیبی؟ یہ بہت پیارا ہے پاپا، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ زوہا اس ننھی بچی کی بات پر مسکرائی تھی جو اس ننھے فرشتے کو بہت زیادہ پیار کر رہی تھی۔ طلال شاہ کو بھی وہ بچہ دنیا کا سب سے حسین بچہ لگ رہا تھا۔ ان کے دل میں نہ جانے کیوں ایک بات آ رہی تھی۔ ابھی وہ اس لڑکی سے کہنے میں جھجک رہے تھے، پھر اپنی بیٹی کو لے کر واپس چلے گئے۔ 2-3 دن بعد زوہا اس بچے کو لے کر گھر آ گئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ وہ جانتی تھی آگے کے راستے بہت گھٹن اور دشوار ہیں۔ ایک بچے کو پالنا اور اس کے ساتھ نوکری بھی کرنا، یہ سب آسان نہیں تھا۔ شدید سر درد اور بخار نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تمکین بھی اسے تسلی اور دلاسے دیتی، لیکن اسے ایک پل بھی یہ پریشانی چین لینے نہیں دے رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو کیسے پالے گی۔ ابھی تک تو اس نے اس کا نام بھی نہیں سوچا تھا، لیکن اس دن تمکین کی بات پر وہ چونک گئی جب وہ کہنے لگی، طلال شاہ تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے مس زوہا احمد سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ حیران تھی بھلا مجھ سے انہیں کیا ضروری کام پڑ گیا؟ تو تمکین کہنے لگی، کیوں نہیں پڑ سکتا؟ تم حسین ہو، خوبصورت ہو، مجھے تو ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ زوہا یہ سن کر حیران رہ گئی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ بس مجھے اپنے بچے کو پالنا ہے اور اسی کے سہارے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو تمکین کہنے لگی، ایک بار ملاقات کر کے تو دیکھو طلال صاحب سے، کیا پتا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تمکین کی بات پر اس نے سر ہلا دیا تھا۔ ابھی تو اس ننھے سے بچے کو چھوڑ کر آفس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ یہی پریشانی اسے کھائے جا رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ لیکن اس شام طلال شاہ خود اس سے ملاقات کرنے آ گیا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس کے نرم لہجے پر وہ جھجک گئی تھی۔ نہ جانے کیوں بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ طلال شاہ اس سے کیا بات کرنے والا ہے۔ تبھی کہنے لگی، سر اب میں ٹھیک ہوں۔ اس بچے کو دیکھ کر دوبارہ جینے کا حوصلہ ملا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ تو طلال کچھ بے چین سا ہو کر اسے کہنے لگا، دراصل میں بھی اسی بچے کے بارے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں مس زوہا، آپ اکیلی عورت ہیں اور آپ کے لیے اس بچے کو پالنا بہت مشکل ہوگا، اور میں اس بچے کو ایک مکمل اور بھرپور زندگی دے سکتا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس بچے کو گود لینا چاہتا ہوں، آپ کی مرضی سے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ زوہا کو یہ سن کر دھچکا لگا تھا۔ وہ جیسے کچھ بولنے کی قابل نہ رہی تھی۔ طلال شاہ اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا، پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگا کہ آپ کی خواہش نہیں ہے کہ آپ کا بچہ ایک خوبصورت زندگی گزارے، اسے زندگی کی ہر سہولت میسر ہو؟ آپ اکیلی اس کے لیے کیا کر سکتی ہیں، جبکہ میں اسے ایک اچھی زندگی دوں گا، اپنا نام دوں گا، اس معاشرے میں ایک پہچان دوں گا۔ میرے خیال سے آپ بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ اس نے سچائی زوہا کے سامنے رکھ دی تھی۔ وہ جیسے کچھ بولنے کی قابل نہیں رہی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا طلال شاہ، وہ بھلا اسے اچھی زندگی کہاں دے سکتی ہے؟ طلال شاہ جیسا رئیس آدمی اس کا بچہ گود لینا چاہتا ہے، یہ تو ایک بہت بڑی بات تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی، لیکن اس نے آنکھوں کی نمی چھپا لی۔ پھر کہنے لگی، سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اکیلی عورت کبھی بھی اس بچے کو اچھی زندگی نہیں دے سکتی۔ بے شک آپ اسے زندگی کی ہر سہولت دے سکتے ہیں جس کی ایک بچے کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اسے طلال شاہ کی باتوں پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ خوش ہو کر کھڑا ہو گیا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے آپ کے پاس تھوڑا وقت ہے، آپ سوچ لیجئے 1-2 مہینے، پھر اس بچے کو مجھے دے دیجیے گا۔ طلال شاہ کے اس پر بہت بڑے بڑے احسانات تھے اور وہ ان احسانات کو مر کے بھی نہیں چکا سکتی تھی۔ اب احسان چکانے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ تو چلا گیا، لیکن زوہا کے چہرے پر دکھ چھوڑ گیا تھا۔ وہ اپنے بچے سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن زندگی کی تلخ سچائی اس کے سامنے تھی۔ وہ کبھی بھی اس بچے کو اچھی زندگی دینے کے قابل نہیں تھی۔ وہ اپنے بچے سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن زندگی کی تلخ سچائی اس کے سامنے تھی۔ وہ کبھی بھی اس بچے کو اچھی زندگی دینے کی قابل نہیں تھی۔ تمکین کو جب اس نے یہ بات بتائی تو وہ بہت افسردہ ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو سمجھی کہ وہ تمہیں پرپوز کرنے والا ہے۔ آخر وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور ان کی بیوی فوت ہو چکی ہے۔ کیا یہ اچھا ہوتا اگر وہ تم سے نکاح کر لیتے؟ یہ سن کر زوہا پھیکے سے انداز میں مسکرائی تھی۔ تم میری اوقات دیکھو، یہاں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، وہ طلال شاہ بزنس مین وہ مجھ سے نکاح کرے گا؟ تم بھی نہ جانے کیا کیا سوچ لیتی ہو تمکین۔ اس کے چہرے پر دکھ کی لکیریں تھی۔ پھر اس رات وہ سو نہیں سکی تھی، بلکہ پوری رات اپنے بچے کے چہرے کو دیکھتی رہی۔
میں نے وہ بچہ گود لینے کا فیصلہ کیا اماں جان۔ زبیدہ بیگم نے چونک کر اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا تھا۔ ان کی ننھی سی پوتی فٹ بال سے اکیلی کھیل رہی تھی۔ پھر وہ طلال شاہ کو گھورتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تم سے کب سے کہہ رہی ہوں شادی کر لو، اپنا گھر آباد کر لو پھر سے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب پرایا بچہ کیوں گود لے رہے ہو؟ نہیں، وہ بچہ بہت پیارا ہے۔ اسے دیکھتے ہی میرے اندر ایک خاص قسم کے جذبے نے سر اٹھایا، اور پھر اس کی ماں بھی اسے پال نہیں سکتی، اکیلی ہے، اس بچے کو میں اپناؤں گا۔ اس نے جیسے فیصلہ کر لیا تھا۔ تبھی زبیدہ بیگم نے اسے سمجھایا، ارے بیٹا، کسی ننھے سے فرشتے کو اس کی ماں سے کیوں دور کرنا؟ اس کی ماں سے کیوں دور کر رہے ہو؟ ایسا کرو، تم اس لڑکی سے نکاح کر لو، اسے اس گھر میں لے آؤ۔ ماں کی بات نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ نہیں، ہرگز نہیں، ربیہ کے بعد کوئی اور عورت میری زندگی میں نہیں آ سکتی، اور پھر وہ لڑکی بہت کم عمر ہے، کم از کم عمر میں مجھ سے 10-15 سال چھوٹی ہے۔ تو پھر میں تمہارے اس فیصلے کے خلاف ہوں بیٹا، یا تو تم اس بچی سے نکاح کر کے اس کے بچے کو لے کر آؤ گے، ورنہ نہیں، یہ میرا حکم ہے۔ طلال شاہ کوفت سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی فاطمہ دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ پاپا، آپ میرے بھائی کو کب لے کر آئیں گے؟ آپ نے مجھ سے پرومس کیا تھا نا کہ آپ اس بیبی کو یہاں لے کر آ جائیں گے۔ زبیدہ بیگم پوتی کی بات پر مسکرائی تھی۔ دیکھ لو خود، رب تمہیں اشارے دے رہا ہے اس لڑکی سے نکاح کرنے کی، اور تم اس بات سے انکار کر رہے ہو۔ اب طلال کچھ بے چین سا ہو گیا تھا۔ اپنی ماں کی بات سننے کے بعد وہ سیدھا کمرے میں آیا تھا۔ شرٹ کے بٹن کھولتا وہ بستر پر گر سا گیا تھا، اپنا ہاتھ بستر کی چادر پر پھیرنے لگا۔ ابھی بھی اس کمرے کی ہر ایک چیز میں اسے ربیہ کی خوشبو سماتی محسوس ہو رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی محبت کی نشانی اس کی معصوم سی گڑیا بھی تو تھی۔ اتنے سال گزر جانے کے باوجود وہ ربیہ کو بھول نہیں پایا تھا، اور اب اپنی ماں کی بات اسے بے چین کر چکی تھی۔ وہ اٹھا اور جا کر سیدھا شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ کتنی دیر بس شاور کے نیچے کھڑا رہا، اور پھر ساتھ ساتھ سوچنے لگا۔ دونوں پہلے اسکول، پھر کالج اور یونیورسٹی تک ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے، لیکن کبھی اظہار نہ کیا۔ دور دور سے دیکھ کر مسکرانا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر دینا، اور پھر پہلی بار جب وہ ربیہ سے خود بات کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا، اس کے بعد تو ان کی دوستی پکی ہی ہو چکی تھی۔ جب بھی ربیہ کو کوئی مسئلہ ہوتا، وہ سیدھا طلال شاہ کے پاس ہی آیا کرتی تھی۔ ربیہ کے خاندان میں برادری سے باہر شادی کرنے کا رواج نہیں تھا۔ انہوں نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ ربیہ کی شادی ہم اس کی کزن سے کروائیں گے، لیکن طلال شاہ بالکل بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا، اگر وہ کامیاب بزنس مین بن جاتا ہے تو پیسہ دیکھ کر لوگ ذات برادری بھی بھول جاتے ہیں۔ ابھی تک وہ اپنے باپ کے پیسوں پر ہی کھڑا تھا، لیکن چند سالوں میں ہی اس نے محنت کر کے اپنے باپ کے بزنس کو جس طرح ترقی کی بلندیوں پر پہنچایا تھا، ربیہ کے والدین بھی اپنی بیٹی کا روشن مستقبل دیکھ کر اس کی شادی کروا چکے تھے۔ لیکن یہ خوشیاں کسے معلوم تھی کہ صرف چند مہینوں کی ہی ہوں گی۔ شادی کے 2 ہفتے بعد ربیہ پریگننٹ ہو چکی تھی۔ یہ 9 مہینے کسی خواب کی طرح گزرے تھے، اور پھر ڈیلیوری کے وقت ربیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ لیبر روم میں ایک دم سے اس کی چلاتی ہوئی آواز، جس میں وہ طلال شاہ کو پکار رہی تھی، اور طلال شاہ دیوانوں کی طرح دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ لیکن لیبر روم کا دروازہ تبھی کھلا جب سفید کپڑا ربیہ کے چہرے پر گر چکا تھا۔ ربیہ خالق کے حقیقی سے جا ملی تھی، اور ڈاکٹر نے اس کی آخری نشانی اس کی پیاری سی گڑیا اس کی گود میں دے دی تھی، جسے چوم کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھا جب دروازے پر ننھے ننھے ہاتھوں سے دستک ہونے لگی۔ بابا، جلدی باہر آئے، مجھے بیبی سے ملنے جانا ہے۔ آپ نے بولا تھا نا آج ہم نے بیبی کو یہاں پر لے کر آئیں گے، بس ہم ابھی چلیں گے اور بیبی کو لے کے آئیں گے، مجھ سے اور ویٹ نہیں ہوتا۔ اپنی بیٹی کی آواز سن کر وہ جلدی سے فریش ہو کر باہر آیا تھا۔ اپنی گڑیا کو گود میں اٹھا کر کہنے لگا، بابا کی جان، میری گڑیا رانی، میں نے آپ کو کہا ہے نا صرف کچھ دن، اور جیسے ہی بیبی تھوڑا بہتر ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو یہاں لے آئیں گے۔ لیکن گڑیا تو بازید ہو چکی تھی کہ مجھے ابھی کے ابھی جانا ہے۔ زبیدہ بیگم بھی اسے کہنے لگی، بیٹا جب بچی ضد کر رہی ہے تو جاؤ ملوا لو اسے، کیوں ضد پکڑ لی ہے؟ وہ آج ایک بار پھر اسے کرائے کے بسیدہ مکان میں پہنچا تھا، جہاں پر زوہا اپنے بچے کے ساتھ موجود تھی۔ آج اس کی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ اس نے اپنے لیے خود کھانا بنایا تھا۔ ابھی کھانا بنا ہی رہی تھی جب بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ تبھی ایک دم سے بچہ خاموش ہو گیا تو وہ گھبرا گئی کہ کہیں وہ گر تو نہیں گیا۔ جلدی سے بھاگ کر کچن سے نکلنے لگی تو ایک دم سے اسے پیٹ میں تکلیف بھی ہونے لگی تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ رک گئی، کیونکہ سامنے طلال شاہ موجود تھا۔ اس کے بچے کو گود میں اٹھا کر خاموش کروا رہا تھا، اور طلال شاہ کی گود میں خاموش ہو گیا۔ ایک ہاتھ میں بچہ تھا، دوسرے ہاتھ میں گڑیا تھی جو بڑے پیار سے بچے کی
دونوں گالیں پچکار کر کہنے لگی، پیارے بیبی، آپ جانتے ہو میں آپ کو اپنے ساتھ لینے آئی ہوں، میں آپ کو بالکل بھی رونے نہیں دوں گی۔ اب تو گڑیا کے چھوٹے سے بھائی ہو نا، میں آپ کو چاکلیٹس بھی دوں گی، چپس بھی دوں گی اور اپنی پلیٹ میں سے نوڈلز بھی کھلاؤں گی۔ زوہا ہڑبڑا سی چکی تھی، کہنے لگی، سر آپ اچانک، لائیے اسے مجھے دے دیجیے، بیٹھیے آپ۔ لیکن طلال اس بچے کو گود میں اٹھا کر فوراً پیچھے کر چکا تھا، کہنے لگا، نہیں، اسے میرے پاس ہی رہنے دو۔ گڑیا اس سے ملنے کو ضد کر رہی تھی، وہ چپ سی ہو چکی تھی، اس کا دل اندر ہی اندر ٹوٹنے سا لگا تھا۔ ایک ماہ بعد یہ بچہ اس سے دور ہونے والا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور پھر وہ مہمانوں کی طرح اپنے بچے سے ملتی، یہ سوچ کر اس کا دل اندر تک ٹوٹ رہا تھا۔ تبھی کھانے کی خوشبو سونگھ کر گڑیا کو بھوک لگ گئی، کہنے لگی، بیبی کی مما، مجھے بھوک لگی ہے، کیا آپ مجھے کھانا کھلاؤ گی؟ زوہا فوراً آگے بڑھ کر گڑیا کو گود میں اٹھا گئی، کہنے لگی، ہاں گڑیا، کیوں نہیں۔ اس نے اپنے لیے روٹی اور سبزی بنائی تھی۔ جب وہ پیار سے ننھے نیوالے توڑ کر گڑیا کو کھلانے لگی تو طلال شاہ بھی حیران رہ چکا تھا، کہنے لگا کہ حیرت کی بات ہے، یہ لڑکی تو گھر میں کبھی بھی سبزی نہیں کھاتی، بس چکن اور نوڈلز ہی پسند ہے اسے، اور پھر جنک فوڈ۔ لیکن گڑیا مسکرا کر کہنے لگی کہ بابا، بیبی کی مما تو بڑا مزے کا کھانا بناتی ہیں، مجھے آئندہ کے بعد انہی کے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، میں صبح بریک فاسٹ بھی انہی کے ہاتھ سے کروں گی، لنچ بھی اور ڈنر بھی، اور جیسے بیبی ان کی گود میں سو جاتا ہے میں ان کی گود میں سوؤں گی۔ بابا، اب ایسا کرو، بھائی کے ساتھ ساتھ بھائی کی مما کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ گڑیا کی بات سن کر زوہا کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اسے آخری نوالا کھلاتی رومال سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگی اور فوراً سے اٹھ کر کچن میں جا چکی تھی۔ لیکن جس طرح اس کی بیٹی چند لمحوں میں ہی زویا سے گھل مل چکی تھی، طلال شاہ کو اپنی بیٹی کی خوشیوں سے عزیز کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر تو اپنی سوچوں میں گم رہا، پھر کہنے لگا، جاؤ اب تم اپنا سامان پیک کر لو۔ یہ سن کر زوہا سٹپٹا سے چکی تھی۔ تبھی تمکین بھی آفس سے آ چکی تھی۔ ایک بار پھر اپنے باس کو یہاں دیکھ کر وہ ہڑبڑا سی گئی تھی۔ کہاں اس کا باس جو اپنی دونوں فیکٹریز میں 14ویں کے چاند جیسا نظر آتا تھا، اور کہاں اس کے گھر کے نہ جانے کتنے چکر لگا گیا۔ زوہا نے جب تمکین کو بتایا کہ سر اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہہ رہے ہیں تو وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سمائی تھی، کہنے لگی کہ ارے یار، تمہاری تو قسمت بدل گئی، تم سوچ کس لیے رہی ہو، تمہارا بیٹا تمہارے لیے واقعی کافی خوش نصیب ثابت ہوا ہے، تم جلدی سے اپنی پیکنگ کرو، اٹھ جاؤ، دیکھنا سر تمہیں بہت جلد اپنی بیوی بھی بنا لیں گے۔ لیکن زوہا شرمندہ سی ہو چکی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، پتہ نہیں یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ وہ باہر آئی اور ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، آپ مجھے اپنے ساتھ کیوں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ گڑیا تو فوراً اس سے لپٹ چکی تھی۔ طلال شاہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیٹی کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی، دنیا کی ہر شے اس کے پاس موجود ہے، لیکن شاید اسے ایک ماں کی ضرورت ہے۔ ماں کا لفظ سننا تھا کہ تمکین کے چہرے پر خوشی کی لکیریں واضح ہونے لگی۔ وہیں زویا کو بھی اپنا دل بہت تیزی سے دھڑکتا محسوس ہوا تھا کہ کہیں اگلے جملے میں طلال اسے پرپوز ہی نہ کر دے۔ لیکن طلال شاہ کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بچے کے ساتھ میرے گھر چلو، اسے بھائی چاہیے اور ایک ماں، تم اپنے بچے کی بھی دیکھ بھال کر لینا، ویسے بھی اتنے چھوٹے بچے کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ساتھ میری بچی کا بھی دل بہل جائے گا، تم دونوں کا ہی خیال رکھ لینا، اور یوں اس کی طرف سے میں بھی تسلی میں رہوں گا، ورنہ اس کی وجہ سے میں اپنے کام پر دھیان نہیں دے پاتا، پھر دن میں 10 بار کالز کر کے مجھے گھر آنے کو کہتی ہے، ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ رہ کر یہ مصروف ہو جائے۔ یہ سن کر زوہا چپ ہو چکی تھی، اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے لگی۔ واقعی طلال شاہ کے گھر رہ کر اس کا بیٹا ایک اچھی زندگی گزار سکتا تھا، پھر وہ بولا موقع کیوں گواتی۔ زوہا کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ کچھ دیر بعد ہی دونوں شاہ ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ زبیدہ بیگم تسبیح کے دانے پر ورد کرتی یہی سوچ رہی تھی کہ کتنا اچھا میرا بیٹا آج ان دونوں ماں بیٹے کو گھر لے آیا ہے، گھر میں رونق لگ جائے اور میں بھی ذرا سکون میں آ جاؤں گی، ورنہ تو سارا دن بس نوکروں سے ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں گزر جاتا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ان کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ سامنے داخلی دروازے سے دونوں کو داخل ہوتا دیکھ وہ حیران رہ چکی تھی۔ زوہا واقعی میں کم عمر لڑکی لگ رہی تھی، اور پھر اس کی گود میں وہ بچہ دکھنے میں بے حد حسین تھی، بس خوراک کی کمی تھی، اگر وہ پوری ہو جاتی تو وہ مزید دلکش لگتی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی، آس پاس دیکھنے لگی، گھر واقعی اپنی مثال آپ تھا۔ طلال شاہ نے آگے بڑھ کر اپنی ماں سے کہا، اماں جان، یہ ہیں زوہا۔ خوشی سے گڑیا تو پھولے نہیں سما رہی تھی، کبھی صوفے پر اچھل رہی تھی تو کبھی پورے گھر میں ناچ رہی تھی۔ خوشی سے کہنے لگی کہ میں اپنا بھائی لے آئی، اور بھائی کی مما بھی، بھائی کی مما مجھے بھی مما جیسا پیار کریں گی، مجھے میری مما بھی مل گئی اور بھائی بھی۔ گڑیا کی آنکھوں میں الگ ہی رونق تھی۔ زبیدہ بیگم زوہا کو اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگی،
تم بہت پیاری بچی ہو، پتہ نہیں اس کم عمری میں تم نے کیسے کیسے دکھ جھیلے ہوں گے، لیکن تمہاری وجہ سے میری گڑیا کے چہرے پر رونق اور خوشی آئی ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں تم ہماری گڑیا کو بالکل اپنی ماں جیسی محبت دینا، اور ہم تمہارے بیٹے کو اپنی اولاد سمجھیں گے۔ ویسے نام کیا رکھا ہے تم نے اس کا؟ ہچکچاتے ہوئے زوہا کہنے لگی کہ میں نے ابھی تک اس کا نام رکھا ہی نہیں۔ تبھی گڑیا فوراً آگے بڑھی اور بچے کا گال پچکار کر کہنے لگی، میں اپنے بھائی کا نام مصطفیٰ رکھوں گی۔ زوہا اس کا گال پچکار کر اسے اپنی گود میں بٹھا چکی تھی۔ گڑیا کا گال چوم کر کہنے لگی کہ ماشاءاللہ، بڑا پیارا نام ہے، آج سے ہم اس کو مصطفیٰ ہی بلائیں گے۔ طلال شاہ فوراً اس بچے کو ہاتھ میں اٹھا کر کہنے لگا، ہاں، آج سے یہ مصطفیٰ طلال شاہ کہلائے گا۔ زوہا کے تو پورے وجود نے ایک جھرجھری سی لے لی تھی۔ اسے اپنے بیٹے کی قسمت پر رشک آ رہا تھا، اور پھر اس دن کے بعد سے زوہا کی زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ وہ گڑیا کو بھی بالکل اپنے بیٹے جیسی محبت کرنے لگی تھی، ہر وقت اس کے ساتھ رہتی، صبح ناشتہ وہ اس کے ہاتھ سے کرتی۔ ویسے تو بے حد ضدی اور ہر دڑم قسم کی لڑکی تھی، لیکن چند روز میں ہی زوہا نے اس کی عادتیں بالکل بدل دی تھی۔ وہ بڑے پیار سے اسے کہانیاں سنا کر اس سے باتیں منوا لیتی تھی۔ طلال شاہ اپنی بیٹی کو یوں سدھرتا دیکھ کر کافی خوش تھا۔ وہیں زبیدہ بیگم تو اس لڑکی کو اپنی بہو بنانے کے خواب بن چکی تھی۔ اس روز جب طلال فیکٹری سے واپس آیا تو سیدھا اسے اپنے کمرے میں بلا چکی تھی۔ کہنے لگی، کس بات کا انتظار کر رہے ہو تم طلال شاہ؟ اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بی جان، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ کہنے لگی کہ زوہا کو اس گھر میں آئے ہوئے 5 مہینے گزر چکے ہیں۔ ماشاءاللہ سے لڑکی نے پورے گھر کو سنبھال لیا، پورے گھر کی ذمہ داری اٹھاتی ہے، اپنے بیٹے کو بھی سنبھالتی ہے، تمہاری بیٹی کو بھی اور مجھ بوڑھی کو بھی۔ میں تو حیران ہوں کہ آج کل کی لڑکیاں اتنی سگھڑ کیسے ہو سکتی ہیں۔ میں بس مزید اسے گھر میں بغیر کسی نام کے نہیں رکھنا چاہتی۔ طلال شاہ کہنے لگا کہ بغیر نام سے کیا مطلب ہے اماں جان؟ وہ میری بیٹی کی کیئر ٹیکر بن کر اس گھر میں رہ رہی ہے، اسے اس گھر میں ہر ایک چیز وقت پر مل رہی ہے، جوتے، کپڑے، 3 وقت کا اچھا کھانا۔ میری بیٹی اس کو ماں بلا رہی ہے، اس سے زیادہ آپ اور کیا چاہتی ہیں؟ زبیدہ بیگم کو غصہ آ چکا تھا۔ کہنے لگی کہ ربیہ کے جانے کے بعد تم اس قدر پتھر دل کیسے ہو سکتے ہو؟ میں تو یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ میں اسے اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، تمہاری بیوی بنانا چاہتی ہوں، اور اب تمہارے منہ سے کوئی انکار نہ سنوں۔ میں چاہتی ہوں تم دونوں کا نکاح ہو جائے اور میں اسے اپنی بہو بنا کر پورے خاندان کے سامنے تعارف کرواؤں۔ سنا تم نے؟ وہ اسے ڈانٹ چکی تھی۔ طلال شاہ نے اپنی ماں کی بات کو نظر انداز نہیں کیا تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی ماں زوہا کی کتنی عزت کرتی ہے۔ اب زوہا سے بات کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ زوہا اس وقت گڑیا کے کمرے میں تھی، اس کے پاس لیٹی اسے سلانے کی کوشش کر رہی تھی، خود بھی اس کے پاس ہی لیٹ گئی۔ آج وہ خود بھی کافی تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی، اس لیے اس کے پاس ہی سو گئی۔ دوپٹہ اس کے سینے سے ڈھلکا ہوا تھا اور پھر کچھ اس انداز میں لیٹی تھی کہ اس کے نشیب و فراز کچھ واضح ہو رہے تھے۔ جیسے طلال شاہ کمرے میں داخل ہوا تو زوہا کو دیکھ کر اس کے قدم ایک پل کو رک چکے تھے۔ اس کے وجود سے وہ اپنی نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ ربیہ کے بعد کوئی پہلی لڑکی تھی جس پر اس کی نظریں یوں ٹکی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اپنا گلا کھنکھانے لگا۔ اس کے گلے کی کھنکھانے کی آواز سن کر زویا فوراً اٹھ چکی تھی اور ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ وہ اب میں بس یہ گڑیا کو سلا رہی تھی، اور سلاتے ہوئے پتہ نہیں کیسے آنکھ لگ گئی۔ طلال شاہ اسے اس قدر نروس دیکھ کر کہنے لگا، نہیں کوئی بات نہیں، آپ پریشان کیوں رہی ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کا اپنا ہی گھر ہے، آپ جہاں چاہیں جسے چاہیں سو سکتی ہیں۔ پھر طلال شاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ وہ کہنے لگا، ہاں، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ بغیر کسی تمہید باندھے وہ کہنے لگا کہ اماں جان چاہتی ہیں میں آپ سے نکاح کر لوں۔ زوہا کے پورے وجود میں ہلچل مچ چکی تھی۔ طلال شاہ کہنے لگا کہ میں اپنی پہلی بیوی سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، اور میرے لیے اب کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنا آسان نہیں۔ اماں جان آپ کی بہت عزت کرتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ میری بات تو نہیں مانے گی، لیکن آپ خود جا کر اماں بیگم کو انکار کر دیں، ان کو بولیں کہ آپ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ جیسے چل رہا ہے ویسے اس گھر میں رہنا چاہتی ہیں۔ وہ سب سمجھ چکی تھی۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گی۔ اگلے روز جب صبح اماں بیگم نے اس سے طلال شاہ سے شادی کی بات کی اور جس قدر مان اور محبت سے وہ یہ بات کر رہی تھی تو وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ اسے لگا اگر وہ انکار کرے گی تو اس طرح ناشکری ہوگی، اور اماں بیگم اس کے لیے کیا سمجھیں گی کہ یہ لڑکی جس کو ہم فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا چکے ہیں یہ ان کو انکار کر رہی ہے۔ اگر وہ اس کے انکار کرنے پر اسے غصے سے گھر سے نکال دیں یا پھر اس کے بیٹے کے ساتھ اپنا رویہ بدل دے تو کیا ہوگا؟ وہ فوراً سر جھکا کر کہنے لگی کہ آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، اور سر طلال کی تو بہت زیادہ احسان مند ہوں۔ اگر آج میرا بیٹا میرے سامنے صحیح سلامت ہے تو صرف اور صرف ان کی وجہ سے۔ میں یہ کہوں گی کہ آپ ان سے پوچھ لیجئے،
اگر وہ رضامند ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن زبردستی کا رشتہ استوار کرنا میرے خیال سے ہم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن زبیدہ بیگم کہنے لگی کہ فکر مت کرو، میرا بیٹا تو میرے آگے دوسری بات نہیں کرتا، بس تم میری بہو بن جاؤ گی تو دیکھنا اس کی زندگی میں بھی بہار لوٹ آئے گی۔ وہ چپ ہو چکی تھی کیونکہ اماں بیگم سے وہ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہیں جب شام کو طلال شاہ سے انہوں نے بات کی کہ وہ اسی ہفتے اس کا اور زوہا کا نکاح کروانا چاہتی ہیں تو طلال شاہ کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگا کہ یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ نے زوہا سے بات کی؟ وہ کیا کہتی ہے؟ زبیدہ بیگم کہنے لگی کہ اس نے کیا کہنا ہے، وہ تو مان چکی ہے، کیوں نہیں مانے گی بھائی، اسے سب کچھ تو مل رہا ہے۔ طلال شاہ کو تھوڑا غصہ آ چکا تھا، وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا، اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اندر ہی اندر اس کے ذہن میں زوہا کے لیے بدگمانی کے بیج پنپنے لگے تھے۔ وہ کیوں نہ راضی ہوتی، آخر کو بیٹھے بٹھائے اسے طلال شاہ بزنس ٹائکون مل رہا تھا، پھر اتنا بڑا گھر، اس کے بچے کو نام، وہ انکار ہی کیوں کرتی؟ طلال شاہ کافی غصے میں تھا۔ اگلی صبح جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تو ہمیشہ کی طرح اس کے لیے کافی بنا کر لائی تھی، لیکن وہ کپ جھٹک کر کہنے لگا کہ مجھے نہیں پینی۔ زوہا جانتی تھی کہ اس کا رویہ اس کے ساتھ کیوں بدل چکا ہے۔ جب زبیدہ بیگم نے ان دونوں کو بٹھا کر کہا کہ میں آج تم دونوں کے ساتھ شاپنگ کرنے جانا چاہتی ہوں، تم دونوں کے نکاح کا سوٹ لاؤں گی، اس جمعے کو تم دونوں کا نکاح کروانا ہے، تو طلال شاہ فوراً رخ بدل چکا تھا، لیکن زبیدہ بیگم کے کہنے پر اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ زبیدہ بیگم خود تو ایک جگہ بیٹھ چکی تھی اور ان دونوں کو کہا تھا کہ بھائی اپنی مرضی سے سوٹ پسند کرو اور مجھے دکھاؤ۔ طلال شاہ اسے جھڑک کر کہنے لگا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ تم ایسا کرو گی، بہرحال یہ مت سمجھنا میں اپنی دلی رضامندی سے تم سے شادی کر رہا ہوں، میں صرف اور صرف اپنی اماں جان کی وجہ سے تمہیں اپنے نکاح میں رکھ رہا ہوں، لیکن اس سے زائد مجھ سے امید مت رکھنا، جیسے تم اب رہتی ہو نکاح کے بعد بھی میرے ساتھ بالکل ایسے ہی رہوگی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے زوہا کہنے لگی کہ آپ کی اور آپ کی والدہ کے مجھ پر بہت احسان ہے، آپ بے فکر رہے، میں آپ کی زندگی میں کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کروں گی۔ طلال شاہ چپ ہو چکا تھا، نکاح کا روز بھی آ گیا تھا۔ وہ سفید رنگ کی کرتی اور شرارے میں بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ گڑیا تو اس کے ساتھ میچنگ کا ڈریس پہن چکی تھی، وہیں مصطفیٰ نے بھی اپنے بابا جیسا کرتا اور ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی، چاروں ہی بے تحاشا حسین لگ رہے تھے۔ نکاح کا وقت آیا تو زوہا کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن پھر اپنے نیک نصیب کی دعا کرتی وہ ایجاب و قبول کر چکی تھی۔ وہیں طلال شاہ کو بھی ربیہ یاد آئی تھی، لیکن پھر زندگی میں آگے تو بڑھنا تھا۔ اس نے نکاح نامے پر سائن کر دیا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر زوہا بیٹھی تھی۔ طلال شاہ اسے یوں بیٹھا دیکھ کر کہنے لگا کہ میں پہلے ہی کہہ چکا تھا، مجھے یہ کوئی فارمیلٹی نہیں چاہیے، پلیز اٹھو اور بستر کی چادر ٹھیک کرو، یہ پھول وغیرہ سارا کچھ اتار کر ایک طرف رکھ دو تو بہتر ہے، مجھے سونا ہے، صبح ایک ضروری میٹنگ پہ بھی جانا ہے۔ وہ چپ چاپ اٹھ چکی تھی۔ ویسے بھی طلال شاہ کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کا اس کا بھی کوئی موڈ نہیں تھا۔ وہ دونوں بچوں کے ساتھ گڑیا کے کمرے میں آ کر سو گئی تھی۔ صبح جب زبیدہ بیگم فجر کی نماز کے لیے اٹھی تو نماز پڑھنے کے بعد سیدھا گڑیا کے کمرے میں گئی تھی تاکہ اسے آہستہ آہستہ نماز پڑھنا سکھا سکے، لیکن کمرے میں جو منظر انہوں نے دیکھا انہیں ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ کمرے میں زوہا بھی وہیں پر سو رہی تھی۔ انہیں یہ بات بڑی بری لگی تھی۔ اگلی صبح وہ ٹیبل پر کافی ناراض سی بیٹھی تھی۔ طلال شاہ نے کئی بار ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے سیدھے منہ جواب نہ دیا۔ طلال کہنے لگا کہ کیا بات ہے اماں جان، آپ کی تو ساری باتیں مان لی میں نے، آپ اس لڑکی کو میری بیوی بنانا چاہتی تھی، میں نے بیوی بھی بنا لی، پھر آپ کیوں ناراض ہیں مجھ سے؟ کوئی کوتاہی ہو گئی ہے کیا؟ وہ فوراً اپنا ہاتھ چھڑوا کر کہنے لگی کہ ہاں بالکل ہوئی ہے، کل تو تمہاری شادی کی پہلی رات تھی اپنی بیوی کے ساتھ، میں خوش تھی کہ تم دونوں اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو گے، لیکن یہ کیا؟ یہ لڑکی بچوں کے کمرے میں سو رہی تھی۔ طلال شاہ لب بھیج کر کہنے لگا کہ اس نے خود آپ کو بتایا؟ زبیدہ بیگم کہنے لگی کہ میں اندھی نہیں ہوں، صبح صبح میں گڑیا کو دیکھنے کے لیے گئی تھی، لیکن یہ دونوں بچوں کے بیچ سو رہی تھی، تم نے میرا بہت دل دکھایا، یہ لڑکی تمہارے کمرے میں رہے گی، آئندہ اگر میں نے ایسی کوئی حرکت دیکھی تو میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ طلال شاہ خاموش ہو چکا تھا۔ وہیں وہ زوہا کو بھی سمجھا چکی تھی کہ بیٹا تم دونوں کی ماضی میں جو ہوا سو ہوا، لیکن اب تم ایک قدم خود بڑھاؤ، طلال شاہ بھی تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا، یوں ہی ایک دوسرے کا دل جیتو گے تم۔ زوہا ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی تھی۔ جس طرح اس نے گڑیا کی زندگی میں رنگ بھرے تھے، وہ طلال شاہ کی زندگی میں بھی رنگ بھرنا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر کے ساتھ گزرے 4 مہینے کافی حسین تھے، لیکن وہ آنے والے وقت کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زبیدہ بیگم کی کہنے پر اس نے اس روز طلال شاہ کے آنے سے پہلے خود کو تیار کیا تھا۔
ہلکا پھلکا میک اپ کیا تھا۔ طلال شاہ جب گھر آیا اور اسے یوں دونوں بچوں کے ساتھ مسکراتا دیکھا تو اس کا دل بھی تھوڑا نرم پڑنے لگا تھا۔ وہ سارا دن اس دونوں بچوں کو سنبھالتے ہوئے گزارتی تھی اور بدلے میں وہ اس کے ساتھ اچھا وقت تو گزار ہی سکتا تھا۔ اس نے اپنا رویہ دھیرے دھیرے زوہا کے ساتھ کافی اچھا کر لیا تھا۔ دونوں اچھے دوست بن چکے تھے۔ ربیہ کو لے کر اس کے دل میں جو بھی تھا اسے سب کچھ ایک رات زوہا کو بتا دیا تھا، اور زوہا نے بھی اپنے ماضی میں گزرا ہوا وقت طلال شاہ کو بتایا تھا۔ وہ آخری بار تھا جب دونوں نے اپنے ماضی کو یوں کھول کر ایک دوسرے کے سامنے رکھا، اور پھر وہ دونوں ہی وہ سب بھول کر اپنے بچوں کے ساتھ آنے والی زندگی کی طرف قدم بڑھا چکے تھے۔ دھیرے دھیرے طلال شاہ کے دل میں زوہا کا ایک مقام مرتبہ بن چکا تھا۔ یہ محبت تھی یا کیا تھا، لیکن اس لڑکی کا احساس کرنے لگا تھا۔ اسے وہ اپنے بستر پر موجود اچھی لگتی تھی، اور جب کبھی رات کو اس کے کندھے پر سر رکھ کر اس کے پہلو میں سو رہی ہوتی تو طلال شاہ کو ایک سکون سا ملتا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس بات آمادہ ہو ہی گیا کہ اسے پھر سے محبت ہو چکی ہے اس معصوم نازک سی لڑکی سے۔ اس رات پہلی بار وہ اس کے قریب آیا تھا۔ وہ شوہر کی حیثیت سے کہنے لگا، کیا تم مجھے اپنے وجود پر دسترس حاصل کرنے کی اجازت دو گی؟ وہ مسکرا کر آنکھیں جھکاتی کہنے لگی کہ میں نے آپ کو تبھی اجازت دے دی تھی جب میں نے خود کو آپ کے نکاح میں سپرد کیا تھا۔ وہ مسکرا کر اس کی پیشانی چوم گیا، اور پھر رفتہ رفتہ یہ رات گزرنے لگی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں سرشار سے ہو چکے تھے۔ اگلی صبح زبیدہ بیگم نے جب ان دونوں کو رونق بھرے چہروں کے ساتھ دیکھا تو وہ بھی خوش ہو چکی تھی۔ دل ہی دل میں دونوں کو دعائیں دینے لگی، اور ساتھ یہ دعا بھی بلند آواز میں دی کہ بس تم دونوں یوں ہی ہنستے مسکراتے رہو اور بہت جلد مجھے ایک اور بچے کی خوشخبری سنا دو۔ دونوں شرم سے سرخ ہو چکے تھے۔ جب طلال شاہ کہنے لگا کہ بس کر دے اماں، گڑیا اور مصطفیٰ ہی آپ کی ناک میں دم کر کے رکھے ہوئے ہیں، ابھی بھی آپ کو ایک اور پوتا پوتی چاہیے۔ زبیدہ بیگم ہنس کر کہنے لگی، ارے بیٹا، تم ہم دادیوں کے دل نہیں جانتے، ہمیں تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس ہمارے بیٹے کی اولاد ہمارے سامنے یوں ہی رونق بکھیرتے رہیں، اور ہم سالہ سال اپنے بچے کی اولاد کو پالتے رہیں، گود میں کھلاتے رہیں۔ وہ اپنی ماں کی پیشانی چوم چکا تھا، اور جانے سے پہلے اس نے زوہا کی پیشانی پر بھی اپنے لب رکھے تھے۔ زوہا بھی اس کی گردن پر لب رکھ کر اسے الوداع کر چکی تھی۔ ایک پرسکون سی زندگی اسے بہرحال اس قدر آزمائشیں دیکھنے کے بعد مل چکی تھی۔